پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ باقر، یہ اگر آپ کی نظر سے دو یہ ٹویٹس گزرے ہوں، ایک تو رضا میری مقدم کا، ایرانی سفیر کا، اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کا، یہ میں نے اسیس کیا ہے، لگ رہا ہے کہ پاکستان اس ڈائلاگ پروسیس میں فیسیلیٹیٹر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے گارنٹر ہے۔ تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا نہیں، جب اپنا گارنٹر کی بات تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں، پاکستان فیسیلیٹیٹر ہی ہے۔ گارنٹر کے لیے آپ کو بہت زیادہ لیوریجز چاہیے دونوں سائڈز کے اوپر۔ شاید چائنیز بھی، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گارنٹی کیا انہوں نے، وہ بھی گارنٹرز نہ بن سکیں، بلکہ وہ بھی انہوں نے تہران کو پرسویٹ ضرور کیا ہوگا کہ جی آپ آ جائیں۔ رشینز نے بھی کی، رشینز کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، لیکن گارنٹرز میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں کوئی بھی نہیں بنے گا۔ جہاں تک وہ ایمبیسڈر کی ٹویٹ کا تعلق ہے کہ جس میں انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے ریفلیکٹ کر دیے تھے کہ یہ دو پوائنٹس تھے، ایک تو لیبنان کی سیز فائر کا اور ان کی انفریزنگ کا۔ صبح ایک خبر آئی کہ یہ جو آپ کے فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کر دیا گیا ہے اور یہ ایران کو اویلیبل ہوں گے، بعد میں وائٹ ہاؤس نے ڈینائی کر دیا۔ تو یہ چیز رکاوٹ بن رہی تھی۔ یہاں پر پھر میرے خیال میں پاکستانیوں نے وزن ڈالا اور ان کو پرسویٹ کیا کہ کم سے کم بات چیت کریں، اور لیڈرشپ امریکہ کی بیٹھی ہے ان کے ساتھ کریں، اور شاید پیش رفت ہو جائے اس پہ، بجائے کہ آپ باہر بیٹھ کے پہلے سے اس پہ اس پورے پروسیس کو آپ روک لیں اس پہ۔ اور یہی دیکھیں، آپ کو جو میں نے ریفر کیا تھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ یا کچھ نوٹ شیئر کیے گئے ایران کے جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے اپنے میڈیا ڈیلیگیشن کے ساتھ، اس کا پریمبل بھی ہے کہ اگرچہ پروگرس محدود ہے لیکن پھر بھی ہم ان مذاکرات میں جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ایک جو بیچ میں وائڈ تھا یا ایک کمی تھی وہ وہاں پہ رہی، اور پھر بھی لیکن مذاکرات شروع ہو گئے۔ اور باقی انفیکٹ یہ جو نوٹ شیئر کیے گئے ہر دو طرف سے، اس سے ایک اور امپریشن بھی ڈیولپ ہوا ہے کہ شاید ایران کم از کم نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ اگر اس کو ختم بھی کرنا پڑے اور کسی ایک نگرانی کے نیچے لانا پڑے، جو بھی پہلے بھی اس حوالے سے انہوں نے مثبت ایک طرح سے گفتگو کی تھی جو پہلے دو ڈائلاگ ہوئے ہیں۔ ایران کے پروگرام پہ اصل میں کافی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا میں۔ ایک تو دنیا شاید یہ سمجھتی نہیں ہے کہ فتوے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ نیوکلیر ویپنز پہ ایک کلیئر فتویٰ ہے شہید رہبر کا کہ جی نیوکلیر ویپنز نہیں بنیں گے۔ پلس پھر رہ کے گیا تھا کہ پروگرام کے جو انریچمنٹ کا مسئلہ کہ 60% پہ انریچ کیوں کیا۔ جے سی پی او جب تک چل رہا تھا تو انریچمنٹ کا یہ لیول نہیں تھا۔ جب جے سی پی او جو ایگریمنٹ تھا وہ ٹرمپ نے ختم کیا تو ان ریئیکشن انہوں نے 60% کیا۔ ابھی جب بات چیت ہوئی تھی، عمان کے میڈیٹڈ پروسیس ہوا تھا، تو اس میں یعنی مانگے تھے واپس ڈاؤن بلینڈ کر دیتے ہیں 0% پہ، ایریورسیبل ہی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو میرے خیال میں امریکیوں نے ایکسپٹ نہیں کی اس وقت۔ پلس انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آگے اسٹاک پائلنگ نہیں کریں گے۔ اب آپ نے اگر بام بنانا ہے تو پھر آپ نیوکلیر کا یوز صرف میں نہیں ہوتا، اس کے بڑے پیسفل یوزز بھی ہیں، سے لے کے آپ کی انڈسٹری، ایگریکلچر، ہر جگہ پہ الیکٹرسٹی پروڈکشن آتا ہے۔ تو شاید یہ بہت بڑی ہے، اور کل بھی نے کہا ابھی جو ہم چیز چاہ رہے ہیں وہ نیوکلیر ویپنز کا خاتمہ ہے۔ اب کے پروگرام کو تو ٹرمپ صاحب کے اپنے اعلانوں پہ جائیں تو 2 دفعہ پچھلے 8 ماہ میں تباہ کر دیا گیا۔ جو 12 دن کی جنگ تھی اس کا میں نے اوبلیٹریٹ کر دیا، یہی کہا کہ ہم کرتے، پھر وہ کون سا نیوکلیر پروگرام رہ گیا جس کے اوپر یہ ڈیل چاہتے ہیں؟ یہ البتہ نیوکلیر پروگرام پہ یہ ایک فیس سیونگ بنا کے نکل سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایران کو قائل کر لی ہے کہ ہم یہاں سے نیوکلیر پروگرام ختم کر دیں، اور ہم نے تباہ بھی کر دیا تھا اور ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ یہ شاید فیس سیونگ کے لیے کریں، باقی اس میں میرا کوئی فلیکسیبلٹی کوئی نئی نہیں آئے گی ایران کی طرف سے۔ صحیح۔ اور راشد، انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز اس طرح ابھی تک آپریشنل نہیں ہو پائے جس سے ماضی میں پہلے تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص چینل ہے جس کو اوپن کیا گیا ہے، بٹ ابھی تک وہاں پہ بلاکڈ ہے۔ تو ایران کے اینڈ پہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی کہ مذاکرات کا ماحول کیسے آگے بڑھتا ہے، اس کے اکارڈنگلی اگلے فیصلے کیے جائیں گے، یا لگتا ہے کہ نہیں مذاکرات سے کچھ زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں، اور یہی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ایران کے ہاتھ آیا ہے کہ جس سے پوری عالمی معیشت چوک ہو کے رہ گئی ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی ابھی تک کسی قسم کے کمپرومائز میں نہیں جانا چاہیے؟
یہ بالکل آپ کا تجزیہ درست ہے. اسی طرح ہی ہے کہ اس وقت دنیا کے پاس جن ممالک کے پاس ایٹم بم ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جو اس وقت اپنا ہرمز کی صورت میں ایک ایٹم بم آ گیا ہے، اور جو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا ہے. اور ورنہ تو یہ پہلے کھلا ہوا تھا، سب کے لیے کھلا ہوا تھا. خود ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں اور ان کی یہ جو جنگ کی غلط اسٹریٹجی تھی، اور وہ اسرائیل کے ہاتھوں اب استعمال ہوئے ہیں، تو اب اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایران اوورآل اس ریجن کے عنوان سے جو آئندہ کی ایک اسٹریٹجی رکھتا ہے، اس میں آبنائے ہرمز کو اب بڑا کی رول جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس سے وہ یقیناً استفادہ بھی کرے گا. اور یہ جو اس وقت مذاکرات کا عمل ہے، اس کے اندر بھی چونکہ رہبر جدید کے پہلے پیغام میں کہ جو انہوں نے نوروز کی مناسبت سے دیا تھا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو یہ ہے آبنائے ہرمز ہے، اس کو بند رکھا جائے. انور صاحب اگر سن پا رہے ہیں تو یہ جو باقر نے ابھی بات کی ہے کہ لگتا ہے کہ اس ڈائلاگ پروسیس میں امریکہ کو ایک فیس سیونگ ملنے جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے اپنے نیوکلیر پروگرام سے یا تو مکمل طور پر اس کا خاتمہ یا یورینیم انرچمنٹ اس لیول پہ نیچے لے کے جانا کہ جس سے نیوکلیر ہتھیار بن نہ پائیں. تو کیا یہ اتنا سادہ پیکج امریکہ کو قابل قبول ہوگا، یا اگین جو کہا جا رہا ہے کہ میزائل پروگرام کو محدود کرنا، اور بالخصوص خطے کے اندر جو یورپ اور امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پراکسیز چل رہی ہیں، وہ حزب اللہ کی شکل میں، ہوسیز کی شکل میں ہیں، عراقی ملیشیا یا دیگر گروپس ہیں، ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ کو یہ پیکج قابل قبول نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی سمجھوتا ہوگا ان مذاکرات کے نتیجے میں، اور جب بھی ہوگا، اس میں دونوں فریقین کو فیس سیونگ کے مواقع دیے جائیں گے. کیونکہ اب اس جنگ میں ظاہر ہے زمینی فتح تو کسی کی نہیں ہوگی. امریکہ کو توقع تھی رجیم چینج نہیں ہوئی. ایران نے تو کبھی اس بات کی توقع نہیں کی تھی کہ وہ امریکہ پہ فتح پا لے گا نہ. اور ایرانی میرا خیال ہے اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں نیو یارک اور واشنگٹن میں نہیں اتار سکتے، وہ امریکہ پہ فتح نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایسا سمجھوتا ہو جس کو دونوں اپنے لوگوں کو بیچ سکیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی جو 2 روزہ مذاکرات ہیں، اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کوئی اسٹرکچر بن جائے گا. اس کے بعد مزید بات چیت جاری رہے گی، اور کوئی ایسی شکل بن کے سامنے آئے گی جس میں دونوں فریقین کی فیس سیونگ ہو سکے. صحیح. اور باقر انفیکٹ اگرچہ بطور جرنلسٹ اب نجومی تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ڈائلاگ پروسیس کتنی دیر تک جاری رہے گا، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے جو اس کا پیس اس وقت ہے اور اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں، گویا کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی ڈیمانڈ لسٹ، ایران بھی 10 نکاتی ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے کہ جو بڑی ٹف ہیں ایک طرح سے، تو لگتا ہے کہ یہ کل تک کنکلوڈ ہو جائے گا یا اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، اور جائے گا تو پھر یہ کب تک جا کے ٹرمینیٹ ہوگا، اور ہم سمجھیں کہ اگلے 1 ماہ میں 15 دن میں کہ ایک پریکٹیکل اور ایک بڑا ورکیبل سلوشن سامنے آ جائے گا؟ ارتقاء صاحب، اس میں ایک تو چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، چاہے وہ نیوکلیئر فائل ہو یا اسٹیٹ آف ہارمز کے لیے نیا فریم ورک ہو، آپ کے میزائل کی رینجز ہو، پراکسیز ہو، یا آپ کے وہ جو سینکشن رجیم ہے وہ ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. 1 یا 2 دن میں ان میں کوئی بھی ایکسپرٹس بھی اگر جتنے مرضی آپ کمیٹیاں بنا لیں، 1-2 دن میں ایجنڈا یہ وائنڈ اپ نہیں کر سکتی. تو لہذا ٹائم تو اس میں لگے گا. لیکن جو چیز میرے خیال میں ان کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ یہ ایجنڈاز یا یہ آئٹمز جو ہیں یہ کافی عرصے سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. یہ عمانی پروسیس میں بھی ڈسکس ہوئے. اگر ہم JCPOA کو چھوڑ دیں تو یہ اپنا جو عمانی پروسیس میں بھی ان پہ کافی لے ہو چکی ہے، کافی ڈسکشن ہو چکی ہے. اب ان کو کنکلوڈ کرنا ہے تو پھر بھی 2 دن کافی نہیں ہوں گے، مزید سیشنز درکار ہوں گے. تو آج کا تو شاید JD وانس واپس چلے جائیں کیونکہ ان کا اسکیجول ہے ڈپارچر یہاں سے. پیچھے ایکسپرٹس کی ٹیم کل بھی ملتی رہے، ہو سکتا ہو آگے کو ایکسٹینڈ کر لیں یا پھر دوبارہ سے ریکنوین کرنے کی کوئی ڈیٹ رکھیں کہ ہم کریں گے. جو منیمم میں ایکسپیکٹیشن کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے جو یہ سیز فائر کو یہ لوگ ایکسٹینڈ کریں گے، اور جو اسٹیٹمنٹ شاید آئے کہ ہم یہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہنے کا فیصلہ کیا ہے.
कुछ सही इस तरह की कोई चीज हमें शायद सामने आगे की मिले। सही। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, इस इंटरेस्टिंग गुफ्तगू को आगे लेके चले।